جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منیر نیازی کی شامل نصاب ایک غزل ہے جس کی تشریح ہم کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ غزل کا تو عنوان نہیں ہوتا، لیکن اس کے پہلے شعر کے پہلے مصرے کو عنوان کے طور پہ، پہچان کے طور پہ بنا دیا، بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا۔ پچھلا لیکچر کچھ طوالت اختیار کر گیا تھا، میں مختصر کروں گا بات کو زیادہ، اور بہت سی وضاحتیں میں نے پچھلے لیکچر میں کر دیں، اسی وجہ سے وہ طویل ہو گیا۔ منیر نیازی جو ہیں سن 2004 میں ان کی وفات ہوئی تھی، اور بڑے منفرد شاعر ہیں۔ ان کی شاعری کی خصوصیات جو ہے وہ درمیان میں آپ کو لکھی ہوئی نظر بھی آ جائیں گی، اور ان کا جو پہلا شعر ہے، میں اب وقت کو بچانے کے لیے ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ بے چین بہت پھرنا، گھبرائے ہوئے رہنا، ایک آگ سی جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا۔ بہت آسان بات ہے، ایک انسان اپنے دل میں خواہشات کا سمندر لیے گھومتا ہے، بے چین رہتا ہے، گھبرایا ہوا رہتا ہے کہ بھلا یہ پوری ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی۔ ایک آگ سی جذبوں کی، ظاہرہ آگ اس وقت حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہو رہی، آگ شدت جذبات کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ اور جذبوں کی دہکائے ہوئے رہنا، کوئلے ہوتے ہیں نا، کوئلوں کو جلایا جاتا ہے، پھر انہیں پھونک ماری جائے تو وہ سرخ رنگ ان کا دہکنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کی شدت، جو ان کی حدت ہے، جو شدت حدت یعنی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اندر سے زیادہ ہیٹ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو شاعر اسی کا تذکرہ کرتا ہے، اس نے اپنی طرف سے بے چین کا اور دوسری چیزوں کا مطلب لکھا ہوا ہے۔ یہ میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا، حل لغت اور مفہوم ہم نے علیحدہ ہیڈنگ نہیں دینا، تشریح پہ ڈائریکٹ آ جانا ہے۔ کچھ انہوں نے اس کی کا لکھ کے منیر نیازی کی اشعار کی شاعری کی خصوصیات کچھ لکھی ہیں، اور کچھ ان پہ اضافی اشعار وغیرہ لکھ دیے ہیں۔ اور اس شعر میں بھی یہ بہت سادہ سا شعر ہے، اس کا کوئی مخصوص مطلب نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کسی دنیاوی محبوب کے محبت میں گھبرا کے گھوم رہا ہوتا ہے۔ اصل میں محبوب انسان کی خواہش جو ہوتی ہے نا، اس کو اس کا محبوب کہتے ہیں۔ انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے وہی اس کا محبوب ہے۔ اس کو مذکر مؤنث کے صیغے میں یا مذکر مؤنث کے عنوان میں قید کرنا بالکل ایک جہل ہے، یعنی جہالت ہے، گمراہی ہے، بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ تو یہ شاعر ایک انسانی رویے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک انسان ہر وقت بے چین اور گھبرایا رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں سمندر کا، خواہشوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے، اور وہ ان خواہشوں کے ذریعے سے گھبرایا ہوا رہتا ہے کہ کبھی یہ پوری ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی۔ یعنی وہ اپنے مستقبل کے بارے میں گم گوں مشکوک رہتا ہے کہ بھلا میری جو خواہشات، جو میں چاہتا ہوں کہ جیسے زندگی گزاروں، وہ پوری ہوں گی کہ نہیں ہوں گی۔ یہ میں نے ایک بالکل درست، سادہ اور ایک عمومی تشریح کر دی۔ باقی جو زیادہ تشریح کی آپ دیکھ لیں، نیچے بہت سے اضافی اشعار لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں 3 نمبر کے لیے میری تشریح اور اس میں سے اپنی مرضی کا اگر آپ کو کوئی ملنا مواد وہ بہتر لگتا ہے وہ کر لیں، جیسے میں نے بتایا ہے اس کو بھی آپ کنورٹ کریں، اس کو تحریر میں منتقل کریں، تو وہ 3 4 5 6 لائنیں بنی جاتی ہیں، وہ 3 نمبر ہمیں مل جاتے ہیں۔ مفہوم واضح ہو جائے تو ہمیں پورے نمبر مل جاتے ہیں۔ دوسرا شعر کہتا ہے، چھلکائے ہوئے رہنا، چھلکائے ہوئے چلنا، خوشبو لب لالیں کی، ایک باغ سا ساتھ اپنے مہکائے ہوئے رہنا۔ چھلکانا جیسے پانی کا گلاس چھلک جاتا ہے، یعنی پانی کناروں سے باہر نکل آتا ہے۔ خوشبو لب لالیں، خوشبو تو خوشبو ہوتی ہے نا، لب ہونٹ کو کہتے ہیں، لالیں جو ہے یہ لال سے نکلا ہے، سرخ رنگ، اور سرخ رنگ خوبصورتی کی بھی علامت ہے، شدت کی بھی علامت ہے، خوشبو کی بھی علامت ہے، خوشبو بہت زیادہ بکھر جائے اس کی بھی علامت ہے۔ یعنی ایک لفظ کے تو کئی مطالب ہوتے ہیں۔ تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے، تو یہاں تو اب کہا نا کہ سرخ رنگ کے جو ہونٹ جن سے خوشبو نکل رہی ہے، اسی وجہ سے میں جو غزل ہے اس کو پڑھاتے ہوئے تھوڑا سا مجھے اپنی طبیعت کے پیش نظر مشکل پیش آتی ہے۔ اب شاعر یہاں بھی یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کے جو سرخ رنگ کے ہونٹ ہیں ان سے خوشبو چھلک رہی ہے، اور جب وہ چلتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک باغ سا خوشبو کا اپنے ساتھ لیے وہ چلتا ہے۔ مہکائے ہوئے رہنا کا مطلب ہے خوشبو سے مہک جانا، خوشبو میں رچ بس جانا۔ تو یہ بالکل پھر وہ انہوں نے اس کی تشریح کی ہے، اور شاعر نے ظاہر شعر لکھا ہے تو کسی کی یاد میں ہی لکھا ہوگا، یا اپنے خیال کی یاد میں لکھا ہوگا، کسی محبوب کی یاد میں لکھا ہوگا۔ تو بہرحال یہ تو اس کی ہوگی نا ایک محبوب کے نقطہ نظر سے۔ ویسے بھی میں اگر اس کی ایک عمومی تشریح آپ کے لیے کر دوں
تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان جو ہوتا ہے اس کا کردار اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ جب وہ کہیں بیٹھے تو اس کا کردار کی مہک اور خوشبو محفل جو ہے اس سے سج جائے، مہک جائے، جدھر جائے لوگ اس کے رنگ میں رنگ جائیں، وہ لوگوں کے رنگ میں نہ رنگے۔ تو اپنے کردار کی مہک ساتھ لے کے چلنا، یہ ایک انسان کا وہ وصف ہے جو اسے لوگوں کا محبوب بنا ڈالتا ہے۔ میں کروں گا تشریح تو میں تو یہی کروں گا، اور کوئی اس کے مقابلے میں چلیں بہرحال یہ تو میں نے اپنی ویسے بات کی، یہ بھی ایک تشریح ہو سکتی ہے، جو یہاں لکھی ہوئی ہے وہ بھی تشریح ہو سکتی ہے، جو میں نے پہلے تشریح کی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ مختلف اس میں اضافی اشعار ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ان میں سے جو اگر ایک دو شعر لکھ سکیں کنفرم ہو کہ یہ واقعی اس کا مطلب ہے تو پھر وہ چلتا ہے۔ آگے پھر ایک شعر اور ہے، اس حسن کا شیوا ہے جب عشق نظر آئے پردے میں چلے جانا شرمائے ہوئے رہنا۔ اس طرح کا میر تقی میر کی بھی ایک، جب ہم نے پہلی غزل پڑھی تھی اس میں بھی کچھ بات تھی۔ حسن کا شیوے کا مطلب، شیوا طریقے کو کہتے ہیں، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں، اور پردے میں چھپ جانے کو کہتے ہیں۔ پردے میں چلے جانے کا مطلب چھپ جانا، شرمائے ہوئے رہنا، کسی سے اپنا وجود بچا کے رکھنا، یعنی پیچھے کر لینا، اپنے آپ کو نمایاں نہ کرنا۔ انہوں نے جو مطلب لکھے ہوئے ہیں وہ بھی درست ہوں گے۔ اور بتا یہ رہا ہے کہ محبوب کی یہ عادت ہے، حسن کا استعارہ استعمال کیا ہے محبوب کے لیے، محبوب کو حسن کہا ہے کہ یہ محبوب کا یہ شیوا طریقہ ہے کہ جب عشق نظر آتا ہے اسے، یعنی اپنے سے محبت کرنے والا عاشق نظر آتا ہے تو وہ پردے میں چلا جاتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، دیکھنے والے کی خواہش کے مطابق نمایاں اپنا ہو کے جلوہ نہیں دکھاتا۔ اب ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا اس کا لفظی مطلب، اور جو شاعر نے محبوبانہ، محبوب کے پیش نظر ایک لکھا ہے۔ عمومی مطلب، عمومی میں لفظ دو تین دفعہ میں نے بولا، عمومی کا مطلب ہے عام مطلب، یا پھر ہم اسے کسی اور ایک مطلب بھی اس کا بتایا جا سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جو کام کی چیز ہوتی ہے نا، جس سے لوگ پسند کرتے ہیں، جو معیاری ہوتی ہے، وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی، وہ پردے میں چھپ جاتی ہے، اس کے لیے محنت اور مشقت کرنا پڑتی ہے۔ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے، جس چیز کی طلب رکھتا ہے، وہ آسانی سے پلیٹ میں رکھ کے اسے نہیں ملتی، اس کی خاطر اسے تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ زندگی میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مصیبتیں، مصائب کے پہاڑ، دریا، سمندر عبور کرنا پڑتے ہیں، آگ کے دریا تک عبور کرنا پڑتے ہیں، یہ بھی مطلب بنتا ہے اس کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن کا شیوا ہے کہ جو آسان چیز ہے اس کا طریقہ یہ ہے، خوبصورت چیز ہے، خواہش ہے جو انسان کی، جو مقصد زندگی ہے، وہ آسانی سے نہیں ملتا، وہ پردے میں چھپ جاتا ہے، پھر سے ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کے لیے تکالیف اور مصائب استعمال یعنی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا مطلب ہو سکتا ہے۔ شاعر نے جو لکھا ہے، یہاں جو لکھا ہے، بالکل یہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کو دونوں جو لگے بہتر، میرے خیال میں تو آپ کتاب والا ہی لکھیے گا، کیونکہ ظاہر ہے کتاب والوں نے تو کتاب والا مطلب ہی پسند کرنا ہے۔ میرے والا جو مطلب ہے وہ ایک اس کا دوسرا مطلب ہے، وہ بھی درست ہے، یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد ہے، ایک شام سی کر رکھنا کاجل کے کرشمے سے، ایک چاند سی آنکھوں میں چمکائے ہوئے رہنا۔ کاجل کالے رنگ کا ایک پیسٹ سا ہوتا ہے، سرمے کو کہہ لیں آپ۔ کسی زمانے میں ہمارے دور میں نلکا ہوتا تھا، نلکا کا ہینڈل، اور اس میں ایک سیاہی رنگ کا ایک پیسٹ سا بن جاتا تھا، اس کو بھی کاجل کہتے تھے۔ اور آنکھوں میں چمکائے، یعنی چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں جو۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کا جلوہ ایسا ہے کہ اس کی آنکھوں میں سرمئی کاجل جو ہے وہ جب چمکتا ہے تو اس کا کرشمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سما بن جاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ چاند جیسی خوبصورتی اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے، اور چاند کسی چمک اس کی آنکھوں میں دکھائی دیتی ہے، اور ایک سما بن جاتا ہے، اور خوبصورتی کا ایک سحر طاری ہو جاتا ہے۔ شاعر نے اپنے تخیل، قوت تخیل کا استعمال کر کے ایک سما باندھ دیا اپنے محبوب کا تذکرہ کر کے۔ تو یہی وہ بار بار وہ لکھ رہے ہیں کہ جدید دور کے شاعر ہیں، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور ٹھیک ہے، محبوب کاجل کے کرشمے سے ایک شام طاری کر دیتا ہے اور اپنی آنکھوں میں ایک چاند سا روشن رکھتا ہے۔ تخیل ہے نا شاعر کا، میں نے کہا تھا محبوب ایک فرضی کردار ہے، تو یہ بھی ایک مطلب ہوا۔ اب میں لگے ہاں تو دوسرا بھی مطلب بتا دیتا ہوں۔ جب انسان پہ کوئی خواہش طاری ہوتی ہے، کسی کا کوئی مقصد زندگی وہ بنا لیتا ہے، تو پھر اس کی آنکھیں جو ہیں نا، وہ اس خواہش کی تکمیل کے لیے وہ چمکتی ہیں، پھر وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے، وہ خواہش اس کے لیے بہت خوبصورت ہو جاتی ہے،
اور ایک اس کی زندگی میں ایک سما بن جاتا ہے، اس خواہش کو حاصل کرنے تک وہ شخص اپنی محنت جاری و ساری رکھتا ہے، چاند کی طرح چمکتا ہے، جیسے آسمان پہ چاند چمکتا ہے پوری روشنی کے ساتھ، اندھیری رات کو اجالے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان اسی طرح اپنی محنت اور مشقت سے، اپنی نیت اور ارادے سے اور استقامت سے اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک مطلب بن سکتا ہے۔ یہ جو دوسرے مطلب بتا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ دوسرا بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور جو پہلے مطلب وہ جو لکھے ہوئے بھی ہیں وہ بتا بھی رہا ہوں، اگر وہ آسان لگیں تو وہ لکھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، کہ وہ زیادہ آسان بھی ہیں، وہ لکھے بھی جا سکتے ہیں۔ میرے والا ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے، لیکن میرا خیال ہے وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ آخر میں مکتا ہے، عادت ہی بنا، اور بڑا مشہور شعر ہے یہ، تو ہم نے بہت ہی دفعہ پڑھا، یاد کیا ہوا تھا۔ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا، کہ اے منیر تم نے تو اپنی عادت ہی بنا لی ہے، تمہیں کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی، جدھر بھی جاتے ہو بیزار ہی رہتے ہو، کبھی کہتے ہو یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ہے ایسے ہے ویسے۔ اکتانے کا مطلب بیزار رہنا، کسی چیز میں دل نہ لگنا۔ تو اب جو شاعر یہ جو کہہ رہا ہے وہ اس نے وہی یہ کہا ہے کہ تمہارا دل دنیا میں نہیں لگتا، کسی چیز میں نہیں لگتا، محبوب کا خیال تمہیں ہر چیز سے غافل کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک غزل تھی جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر نے انسانی کیفیات کا ایک اظہار کیا ہے آسان انداز میں۔ اس کے بعد پھر کچھ غزل کے مشقی سوالات ہیں، ان کے جوابات، وہ مواد بھی میں نے ساتھ میں شامل کر دیا۔ کسی کے پاس کتاب نہ بھی ہو وہ ادھر سے بھی دیکھ سکتا ہے، پاس کر لے، اس کو اسکرین شاٹ لے لے، اور اس میں کچھ گرامر کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہوں گی، اور بہت سادہ سی ہے۔ صنعت تکرار کا تذکرہ ہے تھوڑا سا، میرا خیال ہے جو چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے۔ صنعت مرات النظیر ہے کہ ایک شعر میں ایک بات کرنی، دوسرے میں اس کی مثل یا اس سے نسبت رکھتی ہوئی دوسری بات کر دینی۔ تو باقی یہ آسان سی ہے، اور یہ پوری ہماری غزل پوری ہوگی۔ لیکچر طویل ہو رہا ہے، پچھلا لیکچر زیادہ بڑا ہو گیا تھا، تو یہ ہماری ایک اور منیر نیازی کی غزل مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوتی ہے اگر اللہ کو منظور ہوا۔ اللہ حافظ۔